خالق کائنات سے یہ دعا ہے کہ مالک کریم وہ ہم سب کو حق سننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ رب العزت کا کرم، اس مالک کریم کی عنایت، اس کا فضل عمیم کہ جس نے ہم سب کو اپنے دربار عالی شان میں حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک کریم وہ ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہم سب کے لیے یہ حاضری باعث برکت، باعث مغفرت و باعث نجات بنائے۔ حضرات محترم، حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت، آپ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں استغاثہ فرماتے ہیں تو بڑی عاجزی اور انکساری فرماتے ہیں۔ انہی میں سے آپ کے نعتی اشعار ہیں جس میں عاجزی بھی ہے، تواضع بھی ہے، انکساری بھی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع نظر آتا ہے۔ اسے کہتے ہیں رجوع الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنا کاسہ دل کو پیش کرنا کہ مالک کریم تو ہمارے اس دل کے کاسے کو اپنی محبت سے، اپنے حبیب کے عشق سے جو ہے بھرپور فرما دے۔ امام اہل سنت عرض کرتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، کیونکہ پورے عالم کے اندر جو نور ہے، جو روشنیاں ہیں، جو خیرات اور بھلائیاں ہیں، وہ سب حضور علیہ السلام کی ذات کا ہی صدقہ ہے۔ وَلَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقَ، محبوب اگر ہم آپ کو پیدا نہیں فرماتے تو ہم دنیا وما فیہا کو پیدا نہیں کرتے۔ تو امام اہل سنت حضور سیدنا مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں، عرضی لگاتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ حضور کی حدیث ہے، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ میں بیان کیا۔ حضور نے فرمایا لوگوں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، لوگوں میری حیات بھی تمہارے لیے بھلائی ہے، خیر ہے، اور جب میں اس دنیا سے اللہ کی بارگاہ میں وصال کر جاؤں گا وہ بھی تمہارے لیے بھلائی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ابھی ہم آپ کا دیدار کرتے ہیں، آپ کے دیدار سے مشرف ہوتے ہیں، آپ کی احادیث سنتے ہیں، ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے، لیکن یا رسول اللہ جب یہ ظاہری جلوے نہیں ہوں گے، جب یہ ظاہری صحبت کے جو مزے ہیں اور لطافتیں ہمیں نصیب نہیں ہوں گی تو پھر کیسے آپ ہمارے لیے بھلائی ہوں گے؟ حضور نے فرمایا میرے غلاموں گھبراؤ نہیں، میں رب کے حضور ہوں گا، میری بارگاہ میں تمہارے اعمال پیش کیے جائیں گے، اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں گے میں رب کی بارگاہ میں خوشیاں مناؤں گا، اور تمہارے اعمال اگر برے ہوئے پھر بھی میں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کروں گا۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فیض جو ہے جس طرح پہلے تھا اب بھی اسی طریقے سے، بلکہ رب فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے محبوب آپ کی ہر اگلی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حضور کے تو ذکر کو بھی اللہ تعالیٰ رفعت عطا فرما رہا ہے، حضور کی ذات کو بھی اللہ تعالیٰ رفعتیں نصیب فرما رہا ہے۔ اور ایک وقت وہ آئے گا کہ جب عالم محشر میں حضور علیہ السلام کے
ہاتھ مبارک میں لواء الحمد ہوگا۔ جب سب خاموش ہوں گے تو حضور ان کے خطیب ہوں گے۔ جب کسی کی شفاعت نہیں ہو رہی ہوگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام باب الشفاعت بھی کھولیں گے۔ یہ تو حضور کا خاصہ ہے، تو سمجھنے والی بات ہے۔ اہل محبت، اہل عشق ہمیں تو سبق پڑھایا ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے، ہم اس سبق کو ہی یاد کرتے ہیں کہ جو قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ کیا فرمایا؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ حضور کا چرچا ہوتا چلا جائے گا۔ کون کرے گا اس محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرنے کی مجال کر سکتا ہے؟ ارے پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا؟ ارے دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنے پاک اور اپنی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ حضرات محترم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت لاتمم الاخلاق۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ میں اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ حضور کے اخلاق حسنہ کیسے تھے؟ تو آپ نے فرمایا، کان خلقہ القرآن۔ تم قرآن نہیں پڑھتے؟ جو قرآن کے احکام ہیں وہی حضور کا اخلاق ہے۔ ارے جس بات کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کے اوپر حضور عمل کرتے ہیں، کرواتے ہیں، اور جس چیز سے رب نے قرآن نے منع کیا حضور خود بھی نہیں کرتے، غلاموں کو بھی روکتے ہیں۔ قرآن کا جو قرآن ایک تھیوری ہے، اس کا پریکٹیکل جو ہے وہ حضور کی ذات اقدس ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پر عمل کر کے دکھایا کہ میرے امتیوں، جو رب نے نازل کیا ہے قرآن، اس پر عمل کرنا چاہو تو تصویر مصطفیٰ کو دیکھ لو۔ حضرات محترم، اخلاق حسنہ میں سے ایک اہم چیز ہے، ہم جو آپس میں ملتے جلتے ہیں تو سلام ہوتا ہے، کلام ہوتا ہے، مصافحہ ہوتا ہے، معانقہ ہوتا ہے۔ مصافحہ کہتے ہیں ہاتھ ملانے کو، اور معانقہ کہتے ہیں گلے لگنے کو۔ ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ یہی ہے، سلام، مصافحہ اور معانقہ، کیونکہ ہم زندگی کے ہر پہلو میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کیوں نہ فالو کریں؟ جب اللہ کی بارگاہ میں قرب ہی کا ذریعہ یہ ہے کہ حضور کے راستے کو اختیار کیا جائے، حضور کی مبارک سنتوں کو اپنایا جائے، تو ہمارا زندگی میں ہر عمل جو ہے وہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ لوگوں، جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس سے بہتر جواب دو یا ویسے ہی جواب دو۔ جیسے اگر کوئی کسی نے ہمیں سلام کیا، اگر وہ کہتا ہے السلام علیکم، تو یا تو اس کو ویسے ہی جواب دیا جائے وعلیکم السلام، اور اس سے بہتر جواب دیا جائے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تم پر سلامتی بھی ہو، اللہ کی رحمت بھی ہو۔ وہ دو جملے کہتا ہے تو ہم تین جملے کہیں، یعنی یا تو ویسے ہی سلام دیا جائے یا اس سے بہتر سلام کا جواب دیا جائے، یہ قرآن کی تعلیم ہے، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور ان کی تعلیم ہے کہ سلام کا جواب جو ہے وہ بہتر دیا جائے۔ پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں
جزاک اللہ خیرا جزاک آپ فرماتے ہیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں من قال السلام علیکم کتبت لہ عشر حسنات تم میں سے جو شخص کسی مسلمان بھائی کو کہے گا السلام علیکم میرے بھائی تم پہ سلامتی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ومن قال السلام علیکم ورحمۃ اللہ کتبت لہ 20 حسنہ اور جو شخص السلام علیکم ورحمۃ اللہ 2 جملوں کا اضافہ کرے گا حضور فرماتے ہیں اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں. اور جو پورا سلام کرے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو ایسے شخص کو حضور فرماتے ہیں اس کے لیے جو ہے وہ 30 نیکیاں ہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نیکیوں کے درجات بتا دیے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم خود فیصلہ کریں کہ ہمیں 10 نیکیاں کمانی ہیں 20 کمانی ہیں یا 30 کمانی ہیں. اور آگے سے کوئی اگر ہمیں سلام کرتا ہے تو ہمیں چاہیے اس کو اچھی طریقے سے جواب دیں. یہ بھی قرآن کی تعلیم ہے. حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں ان اول الناس باللہ من بدأہم بالسلام قیامت میں اللہ تعالیٰ کی قربتوں میں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والا وہ شخص ہوگا کہ جب آپس میں ملاقات کرتے تھے تو سب سے پہلے سلام کرتا تھا. ہم نہ یہ نہ سمجھا کریں کہ شاید ہم کسی چھوٹے کو سلام کر دیں گے یا ہمارا کوئی ملازم ہے یا ہم سے کوئی چھوٹے درجے کا بندہ ہے ہم اس کو سلام کر دیں گے تو ہماری عزت کم ہو جائے گی. ارے رب ایسے عمل پر عزتوں کو بڑھانے والا ہے. اللہ تعالیٰ عزتیں عطا فرمانے والا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب اس کے کئی پہلو ہیں کئی اس کے آداب ہیں. حدیث مبارکہ میں ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے. حضور فرماتے ہیں یسلم الراکب علی الماشی کوئی شخص اگر سواری پہ جا رہا ہے اور جو شخص پیدل چل رہا ہے تو سواری والے کو چاہیے کہ وہ پیدل جو چل رہا ہے اس کو سلام کرے. وہ یسلم ماشی علی القائد اور جو شخص پیدل چل رہا ہے اسے چاہیے جو احباب بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سلام کرے. ایک سلام کا ایک طریقہ کار بتایا گیا. اگر دونوں ہی شخص چل رہے ہوں پھر کیا حکم ہے حضور سے پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا دونوں شخص چل رہے ہوں آپس سے ملاقات ہو گئی ان میں سے جو شخص پہلے سلام کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ نزدیک ہو جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا السلام قبل الکلام سلام جو ہے یہ کلام سے پہلے ہے. اگر کوئی آپ سے کلام شروع کر دے آ کے بات کرنا شروع کر دے حضور فرماتے ہیں اس کو جواب نہ دو یہاں تک کہ وہ سلام نہ کر لے یا یہ بندہ خود سلام کر لے. یہ حضور کی تعلیم ہے. اور حضرات محترم حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے امتیوں کو جنتی بنانے کے لیے آئے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کلمہ پڑھے صدق دل سے پڑھے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جو صدق دل سے کہے لا الہ الا اللہ اس کلمے کی اتنی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو داخل جنت فرما دیتا ہے. تو انہی جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ سلام ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں لا تدخلون الجنہ جنت حتی تؤمنوا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک جنت میں جا نہیں سکتا کہ جب تک وہ صاحب ایمان نہ ہو جائے. صاحب ایمان کب ہوگا؟ حضور نے فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا وہ شخص کامل مومن جب تک نہیں ہوگا جب تک مسلمان آپس میں محبت نہ کرنے لگے. دل میں بغض ہو کینہ ہو اور 10 قسم کی برائیاں ہوں حضور نے فرمایا یہ شخص کامل مومن نہیں ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان جو ہے محفوظ رہے. تو حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص جو ہے وہ بغیر ایمان کے جنت میں نہیں جا سکتا اور کامل ایمان جب ہی نصیب ہوگا کہ جب مسلمان آپس میں محبت نہ کرنے لگے. اور حضور نے فرمایا لوگوں الا ادلکم علی شیء میں تمہیں ایسی چیز پر رہنمائی نہ فرماؤں کہ اذا فعلتموہم تحاببتم جب تم اس کام کو اختیار کر لو گے
تم آپس میں محبت کرنے لگو گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سی بات ہے، آپ ہمیں فرمائیں، ہم آپس میں محبت کریں، کامل مومن ہو جائیں، اللہ کی رحمت سے داخل جنت ہو جائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام بینکم، لوگوں اپنے درمیان سلامتی کو عام کر دو، اپنے درمیان سلامتی کو عام کر دو۔ حضرات محترم، عالم انسانیت کے اندر جو سب سے پہلے سلام کیا ہے وہ ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے سلام کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو تخلیق فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ صحیح البخاری کی روایت ہے یہ کہ آپ فرشتوں کی جماعت میں جائیں اور دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ فرشتوں کی جماعت میں جائیں اور ان کو السلام علیکم کہیں، تو جو وہ جواب دیں گے وہی آپ کی ذریت کا جواب ہوگا۔ یعنی ہم بھی کسی کو سلام کہتے ہیں تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ یہ جواب جو ہے یہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جب فرشتوں کی جماعت میں گئے تو آپ نے فرمایا السلام علیکم، اے جماعت ملائکہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ تو جواب میں ملائکہ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس امت کے لیے اب یہی جواب بن گیا کہ جب جیسے قرآن نے کہا تمہیں کوئی سلام کرے تو بہتر جواب دو، اگر کوئی ہمیں سلام کر دیتا ہے تو وہ تو کہے گا السلام علیکم، ہم اس کو پورا جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، سلام میں ایک اور بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ اس کا جواب دینا جو ہے وہ واجب ہے، ابتدا کرنا سنت ہے۔ ہم کسی کو سلام کرتے ہیں یہ سنت ہے، اگر نہ بھی کیا تو شریعت نے برا جانا ہے، لیکن کوئی زیادہ سخت پکڑ نہیں ہونی ہے، اس کو عادت بنا لینا پھر پکڑ ہو جائے گی۔ لیکن سلام کا فی الفور جواب دینا، کسی نے سلام کیا تو فوراً سے اس کو جواب دینا، یہ جو ہے واجب ہے۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، اور آپ حضرات یہ بات جانتے ہیں کہ سنت سے زیادہ واجب کا ثواب ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حضرات محترم، اب سلام تو ایک ابتدا ہے، پھر سلام کے بعد ایک اور چیز ہے مصافحہ۔ جب مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے کہ مصافحہ کیا جاتا ہے، یعنی ہاتھ ملائے جاتے ہیں۔ اس بارے میں بھی حضور علیہ السلام کی روشن فرمودات آپ کے موجود ہیں، اور کتنا زیادہ باعث رحمت ہے اس پر عمل کرنا۔ سلام تو آپ نے کیا، آپ کو 10 20 اور 30 نیکیاں مل گئیں، لیکن آپ مصافحہ بھی کرتے ہیں تو مصافحہ کی کیا برکت ہے، ہاتھ ملانے کی کیا برکتیں ہیں۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المؤمن اذا لقی المؤمن، لوگوں جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملاقات کرتا ہے فسلم علیہ واخذ بیدیہ، اور اس سے ہاتھ ملاتا ہے، تناثرت خطایاہما کما تناثر ورق الشجرہ، جب دونوں مسلمان آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں تو ان کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں کہ جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں اور آگے کی بات ہے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس سے ملتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، دو مسلمان آپس سے ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، یہ مصافحہ کرنے کی اتنی برکت ہے کہ ابھی ان کے ہاتھ جدا نہیں ہوتے کہ اللہ رب العزت ان دونوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔
یہ کتنے موقع ہیں حضرات محترم، رب کی بخششوں کا سمندر کتنا زیادہ عام ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ہم تو مائل ہیں با کرم کوئی سائل ہی نہیں۔ اور حضرات محترم مصافحہ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ ایک ہاتھ سے کیا جائے یا دو ہاتھ سے کیا جائے؟ امام اہل سنت مولانا الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ رضوان سے کسی نے یہ مسئلہ پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ آج بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا سنت ہے، دو ہاتھ سے نہیں۔ تو امام اہل سنت علم کا ایک سمندر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شخص کو اس وقت تو جواب دے دیا، لیکن دل میں یہ سوچ لیا کہ میں اس کے اوپر مستقل ایک تصنیف لکھوں گا۔ تو آپ نے مستقل ایک تصنیف لکھی ہے، صفائح اللجین فی کون التصافی بکف الیدین، پورا ایک رسالہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تصنیف فرمایا، اور فتاوی رضویہ شریف کی 22ویں جلد کے اندر یہ موجود ہے، الحمدللہ فقیر کے سامنے موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اس سے پہلے میں کچھ لکھتا، پڑھانے کی اتنی مصروفیات تھیں اور مستقل کاموں کے اندر اتنا زیادہ، تو میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی۔ جمعے کو مجھ سے سوال ہوا تھا، فرماتے ہیں بدھ کی رات مجھے خواب میں ایک بہت بڑے عالم قاضی خان علیہ رحمہ جو ہیں ان کی زیارت ہوئی، اور انہوں نے مجھے ایک حدیث مبارکہ دلیل کے طور پہ بتائی کہ مستند عیشا حدیث انس اس و اورا مفہوم نیس، تم سے جس نے سوال کیا ہے وہ دلیل لے کر آیا ہے حضرت انس کی حدیث، لیکن اس میں مفہوم مخالف نہیں ہے، وہ غلط سمجھ بیٹھا ہے۔ امام اہل سنت نے اس بات پہ خدا کا شکر ادا کیا کہ اس مالک کریم نے اس خطا کار پر رحم فرمایا اور اتنے بڑے عالم کی زیارت سے نصیب فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں نے اس کے اوپر کام کیا۔ تو امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ دو ہاتھ سے مصافحہ کرنے کے اوپر پورا رسالہ تیار کیا۔ اچھا، خواب کی کیا حقیقت ہے اس کے بارے میں بھی پہلے آپ نے گفتگو کی، لیکن اس سے دلیل قائم نہیں کی، دلیل آگے دی ہے۔ دلیل آپ نے پہلے خواب کے بارے میں یہ فرمایا کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند کیا کرتے تھے کہ کوئی امتی خواب دیکھے، کوئی صحابی خواب دیکھے، اگر اچھا خواب ہو تو حضور کو بیان کرے۔ یہاں تک کہ صحیح البخاری کی روایت ہے، روزانہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر میں نشست لگتی تھی تو حضور علیہ السلام پوچھتے تھے، ہاں میرے صحابہ تم میں سے کس نے آج رات کوئی خواب دیکھا ہو تو وہ ہم کو بیان کرے۔ کوئی شخص اپنا خواب بیان کرتا، حضور خوش ہوتے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے اور اس کی تعبیر کو بیان کیا کرتے۔ اور حدیث مبارکہ میں حضور نے ارشاد فرمایا، لوگوں اذا رآ احدکم الرؤیا، جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے، یحبھا، اس کو پسند کرے، خانہ کعبہ کو دیکھ لیا، مدینہ طیبہ کو دیکھ لیا، کسی بزرگ کا مزار دیکھ لیا، کسی بزرگ کی زیارت کر لی، کوئی علمی ماحول، کوئی عبادت، اس طرح کی کوئی بھی بات دیکھ لی تو اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو گیا، تو حضور نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص اچھا خواب دیکھے فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللَّهِ، تو یہ اچھے خواب جو ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اب تمہیں خواب دیکھنے کے بعد چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر اور اس کی حمد بجا لاؤ۔ تو یہ بھی آج ہمیں مسئلہ پتہ چلا کہ خواب جو ہے یہ اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اب حضرات محترم امام اہل سنت نے اس کی دلیل بتائی کہ دونوں ہاتھ جب مصافحہ کریں گے دونوں ہاتھ سے کریں گے، اس کی کیا دلیل ہے؟ حدیث مبارکہ بیان کی، صحیح البخاری میں بھی ہے، صحیح المسلم میں بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے پرسنل غلام ہیں۔ کچھ ایسے صحابہ کرام تھے جو حضور کے ہر وقت حضور کے ساتھ رہتے، کوئی حضور کے جوڑے اٹھا رہا ہے، کوئی وضو کا پانی دے رہا ہے۔ اس طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی ان غلاموں میں سے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وکفا بین کفیہ التشہد، حضور علیہ السلام نے مجھے تشہد سکھایا اور حضور نے ایسے مصافحہ فرمایا کہ میرا ہاتھ حضور کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں تھا۔
اب یہ صحیح البخاری صحیح المسلم حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جب مصافحہ کیا جائے تو دونوں ہاتھوں سے کیا جائے، یہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ تو حضرات محترم یہ تو ہو گیا سلام مصافحہ۔ اب ایک اور چیز ہوتی ہے معانقہ، یعنی جب مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو آپس میں گلے لگتے ہیں، گلے ملتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بارے میں پوچھا گیا، اور حضرات محترم اس حدیث کو بھی امام اہل سنت فتاوی رضوی شریف کے اندر لے کر آئے۔ فرماتے ہیں کہ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معانقے کے بارے میں فرمائیے، جو ہم گلے ملتے ہیں یہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا یہ امت کے سلام کی تکمیل ہے۔ جب بندہ سلام بھی کرتا ہے، مصافحہ بھی کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائی سے گلے بھی ملتا ہے، تو یہ سلام کی تکمیل ہو جاتی ہے، اور یہ نیکوں کا طریقہ کار ہے۔ وَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ عَانَكَ خَلِيلُ اللَّهِ ابراہیم علیہ السلام، جس شخص نے سب سے پہلے کسی سے معانقہ کیا وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ذات اقدس ہے۔ سب سے پہلے سلام حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو کیا، اور سب سے پہلے جو گلے ملے ہیں وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ملے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ احادیث کثیرہ اس باتیں موجود ہے، سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی معانقہ کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی آپس میں معانقہ کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک روایت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لے کر آئے، جس کو امام ابو داؤد نے، امام بہقی نے بیان کیا کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت جعفر بن ابی طالب سے ہوئی، حضرت علی کے بھائی۔ جب ان سے ملاقات ہوئی حضرت جعفر بن ابی طالب سے، فَأَلْتَزَمَهُ وَقَبَّلَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، تو حضور علیہ السلام نے ان کو گلے لگایا۔ نہ صرف یہ کہ ان کو گلے لگایا، بلکہ ان کے پیشانی پر، دونوں آنکھوں کے درمیان ان کے پیشانی پر بوسہ بھی دیا۔ اور حضرات محترم ایک اور بات، ہم بزرگان دین سے ملتے ہیں، عام شخص کی بات نہیں ہو رہی، بزرگان دین ہوں، کوئی عالم باعمل ہو، مشائخ کرام ہوں، اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ ان کے ہاتھ چومے جاتے ہیں۔ کیا اس کی بھی کوئی حقیقت ہے یا حدیث رسول میں اس کے بارے میں کوئی آیا ہے؟ کثیر احادیث موجود ہیں، لیکن میں حضور علیہ السلام کے ایک گھر کا واقعہ آپ کو بتاؤں۔ حضرت امہات المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب کبھی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات کے پاس تشریف لاتے تو سیدہ کائنات حضور کے احترام میں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا حضور کے احترام میں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ آج جو آپ مصطفیٰ جان رحمت پر کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھتے ہیں، یہ بھی سیدہ کائنات کی سنت ہے، کہ یہ تو اہل بیت کرام کا طریقہ کار ہے کہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آگے بھی سنیے گا، سیدہ کائنات کھڑی ہو جاتی، اپنے بابا جان کا ہاتھ چومتی اور اپنی جگہ پہ بٹھالتی۔ تو بزرگوں کا ہاتھ چومنا روایت میں موجود ہے، صحیح البخاری کی روایت ہے۔ اور پھر جب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم آتے، اچھا حضرت سیدہ کائنات حضور کے پاس جاتی تو حضور علیہ السلام بھی کھڑے ہو جاتے، بیٹی کا احترام کرتے۔ وہ بیٹی کہ دور جاہلیت میں بیٹی کے ساتھ کیا سلوک تھا، آج اسلام نے بیٹی کو کتنی عزتیں عطا فرمائیں، کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا کہ اگر کوئی باپ ہے تو بیٹی کا کیسا احترام کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کے ہاتھ سے بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھا دیتے۔ تو ایسی اور بہت سی روایت ہیں کہ صحابہ کرام نے، یہ بھی موجود ہے، صحابہ کرام نے حضور کے ہاتھوں کو بھی چوما اور حضور کے پیروں کو بھی چوما، یہ بھی روایت ملتی ہے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تو حضرات محترم، ہمیں اس درس سے یہ بات سیکھنا چاہیے کہ جہاں ہم اپنی زندگی میں سنتوں کو شامل کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ آخرت کا سودا ہے، آج ایک سنت پر عمل کرنا
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو سلام بھی ہم کرتے ہیں، مصافحہ بھی ہم کرتے ہیں، معانقہ بھی ہم کرتے ہیں تو نیتیں اور اخلاص سے کر لیں کہ یہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اگر نہیں کرتے تو آج سے شروع کر دیں کہ یہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ اور حضرات محترم دیکھیں صحابہ کرام نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کیسا عمل کیا۔ ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں گئے، سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، تو احکام جیسے جیسے نازل ہوئے تو صحابہ کرام نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ حضور نے وہ انگوٹھی دیکھی تو حضور جان علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اتارو۔ انہوں نے اتاری تو سونے کی انگوٹھی حضور نے پھینک دی، بات ختم ہو گئی۔ بعد میں کسی شخص نے ان صحابی سے کہا کہ حضرت حضور نے پہننے کو منع کیا ہے، وہ تو مال ہے، اس کو آپ بیچ دیے گا، آپ کو پیسہ ملے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، جس چیز کو حضور نے پھینک دیا ہو اب میری کیا مجال کہ میں اس کو اٹھاؤں اور اس سے فائدہ حاصل کروں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ حضور کے پرسنل غلام تھے، حضور کے جوڑے اٹھایا کرتے تھے، ہر وقت حضور کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ مسجد آ رہے تھے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ بیٹھ جاؤ۔ ابھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل نہ ہوئے بلکہ دور تھے، ابھی مسجد کے باہر تھے، جیسے ہی سنا وہیں بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا میرے غلام مسجد میں آؤ پھر بیٹھ جاؤ۔ یعنی وہ جو امیر المجاہدین نے جو ہمارے ایمان کو تازہ کیا ہے نا، کہ کس طرح صحابہ کرام نے اس بات پر عمل کیا کہ سب کچھ حضور ہی کو مانا، اور ہمیں بھی چاہیے اپنی عقیدت، اپنی محبت عقائد میں، اعمال میں، افعال میں، ہر چیز میں وہی کر لیں کہ ہمارے جوارح اور ہماری عادات و اطوار کہہ رہی ہوں کہ ہاں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ دو نعروں کو ہمیشہ اپنے اوپر لازم کر لیں، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، وما علینا الا البلاغ۔